تو اپنے بچانے کا سامان آپ کے لیے تیار ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کہیں کے بھی انسان ہوں، آپ اچھا اور برا پہچانتے ہیں، اچھے کو فالو کرو، بری چیز کو جو ہے وہ رد کرو. ساری دنیا میں دیکھنے کے بعد جاپان کی مقابلے کے لوگ نہیں ملے. السلام علیکم، میں مادحہ بطول امامیہ جنسی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں علی سلطان صاحب، جن کو آپ امامیہ جنسی کے آنے والے پروگرام خود آگاہی میں دیکھیں گے. سر، میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ کیا ہم لوگ ایک امت نہیں ہو سکتے؟ بجائے اس کے ہم فرقہ واریت میں پڑے، ہم صرف ایک مسلمان کے طور پہ کیوں نہیں ابھر کے سامنے آتے؟ دیکھیے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سلسلے میں بات کر کے چلے گئے. اپنے جواب شکوہ میں انہوں نے یہ بات جو ہے ڈسکس کی ہوئی ہے. اگر آپ کو شوق ہے آپ لوگوں کو تو اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے فرقہ بندی کی. فرقہ بندی سے ہم باہر نہیں آ سکتے کیونکہ نفس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اگر ہمیں اپنے کو بچانا ہے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گر ہمی خواہی پیوستن باو اے واعظاں باید از دین و دنیا کر دی شمارا انقطاع. اگر اے واعظو تم لوگ اپنے رب سے پیوست ہونا چاہتے ہو تو جس طریقے سے تم دنیا میں رہ رہے ہو اور جو تم دین فالو کر رہے ہو اس کو تمہیں ترک کرنا پڑے گا. بڑی عجیب سی بات کی ہے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو آپ کو بتایا ہے. آئیڈیا انہوں نے دیا ہے ٹو ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. ہمیں اگر فرقہ بندی سے نکلنا ہے، اسلام اصل جو ہے اس پہ آنا ہے، تو ہمیں اپنی سوچ کو ٹرانسینڈ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے طریقے سے سوچنا پڑے گا جس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ آ جائے. یہ جو ہمارے اس کے لیکچرز ہوں گے اس خود آگاہی کے، ان کو سنیں، اور اگر مختصر وہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے کو پاک کرے اور چلتا بنے. فرقہ کوئی بھی ختم نہیں کر پائے گا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ دنیا جو ہے جب تک اس کو معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو، اگر آپ ٹھیک ہو جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو سوسائٹی از میڈ اپ آف انڈیویجولس. ہر انڈیویجول ٹھیک ہو جائے، اللہ کے جو قوانین ان کے مطابق چلنے لگ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہ ہمارا جو نفس ہے یہ ہمیں نہیں چلنے دیتا اللہ کے قوانین. بالکل ایسا ہی اس وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے. ایسے کہا جاتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو مطلب جو ہم نے کرنا ہے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. بالکل، مجھے بالکل صحیح آپ نے. بالکل سر، اس سے اگلے سوال کی طرف میں آپ سے چلنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ معاشرے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم؟ بیٹے، یہ بھی سوال ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتنا پیارا دین دے کر کے گئے. اس سے پہلے والے پیغمبر بھی آئے، کتنا پیارا دین دے کر گئے. اتنے اولیاء اللہ آئے، کیا کیا باتیں انہوں نے کی. ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، مگر معاشرہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے اس نے ان لوگوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. یہ نفس جو ہمارا ہے یہ مین روٹ کاز آف دا پرابلم ہے. جب ہمیں اس کی آگاہی حاصل ہو جائے گی، اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے کردار کو ٹھیک کریں گے، میں اپنے کو ٹھیک کروں گا، یہ اپنے کو یہ تو معاشرہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. مگر بغیر آگاہی کے یہ کام کا ہونا ناممکن ہے. بالکل سر، ایسا ہی ہے، ہمیں خود کو سنوارنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اگلا سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے بہت سے ملک پھرے ہیں، آپ کو کہاں کے لوگ، آپ نے کون سے ملک کو، کس ملک کے لوگ کو آپ نے سب سے بہتر پایا؟ دیکھیے، ملکوں کو سارے تقریباً ماشاءاللہ ملک دیکھ لیے تو سب سے خوبصورت ملک جو ہے نا پاکستان ہے. قدرت نے بالکل بے شک ایسا ہی ہے، اتنی خوبصورتی دی ہے کہ سوئٹزرلینڈ بھی اس کے آگے جو ہے نا مات ہے. کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. دیکھیے آپ
برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ بالکل ماشاءاللہ. اور دریا، 4 موسم، ریگستان اور ایسی زرخیز زمین، اور اتنا پوٹینشل ہے یہاں کے عوام میں کہ دنیا میں اتنا پوٹینشل نہیں جتنا پاکستان کے عوام میں. اگر ان کو کوئی صحیح سمت میں ڈال دے تو یہی مٹی جو ہے سونا اگلے گی. بالکل انشاءاللہ. ہم لوگ جو ہیں وہ نفس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور نفس ہم سے ہر برائی کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، جو معاشرہ جو آپ کا خراب ہے. تو سب سے بہترین ملک یہ ہے. اور لوگ کہاں کے سب سے اچھے ہیں؟ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ساری دنیا میں دیکھنے کے بعد جاپان کی مقابلے کے لوگ نہیں ملے. جو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جس طرح کے انسان ہوں وہ ہیں. ان میں ایک خرابی ضرور ہے، اگر وہ درست کر لیں تو ان سے بہترین کوئی نہیں ہے. ان کو بھی نفس نے مارا ہوا ہے، مادی ترقی انہوں نے کر لی ہے، اخلاقیات میں بہت اچھے ہیں، مگر ایک کام وہ لوگ جو کرتے ہیں نا اس سے ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ نفس ان سے کروا رہا ہے. وہاں پہ ڈرنکنگ بہت عام ہے، اور شراب جو ہے نا وہ اٹ از مدر آف آل دا ایونس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو یہ جو ہے ساری برائیوں کی ماں ہے یا جڑ ہے. تو جب وہ شراب پیتے ہیں تو پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر معاملات بہت خراب ہوتے ہیں. بہرحال اخلاق میں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں. یہ آپ کا جو ہے امید ہے مطمئن ہو گئی ہوں گی آپ. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جاپان کے بارے میں آپ نے جیسے بتایا کہ ترقی میں بھی ظاہر ہے بہت زیادہ مادی ترقی بھی وہ لوگ کر چکے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی بہت بہتر ہے ہم سے، اور لوگوں کے بارے میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں. آپ کا تجربہ ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. سر اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انسان کی تاریخ کا سب سے اچھا دور آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ اگر آپ میرے تجربے کا وہ کرتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں، تو ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کا جو یہ دور ہے یہ سب سے بہترین دور ہے. گو کہ اس میں ہم لوگ کی جو کرائم جسے کہتے ہیں تو وہ پیک پر ہے اس وقت. مگر یہ دور بڑا بہترین دور ہے اس لحاظ سے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے اس نے آپ کو ہر انسان جو ماضی میں گزرا ہے اس کی تعلیمات کی رسائی دے رکھی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کی تعلیمات سے مستفیض ہوں یا پھر آپ اس وقت کو برباد کر کے ٹیکنالوجی میں جو بری چیزیں ہیں ان سے مستفیض ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک بٹن دبانے سے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جو ہے نکال سکتے ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک پڑھ سکتے ہیں. اور جناب علی جتنے بھی فلاسفرز ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی سائیکالوجسٹ، جو بھی انٹلیکچوئل ہے اس کو آپ کن فیکون میں کہتا ہوں اس کو کیا اور وہ آ جاتا ہے. تو آپ کا دور جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، اور اسی دور میں آپ دیکھیے خود آگاہی آپ کو حاصل ہوئی ہے. یہ وہ دور ہے. ورنہ پہلے یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کم لوگ تھے جن کو خود آگاہی حاصل تھی اولیاء اللہ میں سے. ادھر سے ہی پڑھ کے یہ ذہن میرا اب بنا ہے اور آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم شاید اس کا ویسے استعمال نہیں کر رہے جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. ہاں چونکہ نفس کی معرفت نہیں ہے نا، تو نفس ہمیں جو ہے وہ مار رہا ہے وہ. سر اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں، خدا آگاہی آپ نے تفسیر پہ بہت کام کیا ہے، لیکن سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ خود کس تفسیر سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو تفسیر اور یہ جو باتیں ہیں نا ساری، اس میں اتنی تفسیریں پڑھی موجود ہیں، اتنے اسکالرز موجود ہیں، سائیکالوجی کی جو تھیوریز ہیں پرسنالٹی کی وہ بھی موجود ہیں، اور فلاسفرز کے بھی ورس موجود ہیں. ہر فلاسفر نے پرانے زمانے کے اور ابھی تک، اور ہر سائیکالوجسٹ نے یہ بات کو اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ اپنے بارے میں علم حاصل کرو. کرتے وہ ہم تک آیا. تو اب جو علم آپ کو دیا جائے گا وہ اصل علم ہے. تفسیر کوئی بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جو آپ کو خود آگاہی سے آگاہ کرے. خود آگاہی اس سلسلے میں جو اقبال کا وہ جہاں سے یہ لیا گیا ہے نا
یہ لفظ جو لیا گیا ہے خود آگاہی کا. جب عشق سکھاتا ہے، جو بال جبریل کی جو نظم ہے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یعنی یہ عشق میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں. عشق جب آپ کو ہو نا کسی چیز کسی سے، تو اس کے بعد ہی جا کر آپ کو یہ کھلے گا. تو اب کہ ہر ایک تو عشق کر نہیں سکتا. تو اس غریب نے ماں کے مرنے کے بعد جب کہیں سے عشق جو جس سے بھی کرنا تھا کیا، تو تب خود آگاہی حاصل ہوئی. پھر یہ نفس کی غلامی سے نکلا. اب جو ہے شہنشاہوں والے ٹھاٹھ ہیں. اور اس کے بعد پھر اقبال نے ایک اور بہت عمدہ بات کی ہے، بہت زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یعنی انہوں نے جو بات کی، یہ 4 ان کے نام لیے ہیں انہوں نے، عطار کا، رازی کا، رومی کا، غزالی کا. ٹھیک ہے، یہ 4 نام لیے. ہو سکتا ہے میرے ان کے نام میں پڑھنے میں، کیونکہ اب میری عمر نہیں ہے، میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں، مگر مجھے یہ یاد ہے کہ یہ 4 نام انہوں نے لیے ہیں. تو یہ جو 4 لوگ ہیں، ان میں دیکھیے، ان میں تفسیر والا رازی ہے، اور صوفی جو تھے وہ غزالی تھے، اور اس کے بعد رومی اور عطار جو تھا یہ شاعر تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی تجھے بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا. انہوں نے اشارہ کر دیا ہے تجھے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. تو اپنے بچانے کا سامان آپ کے لیے تیار ہے. اور یہ وہ دور ہے کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو ہے نا پکا پکایا انسٹنٹ فوڈ دیا جائے گا. بالکل. اور آپ کو جو ہے کسی وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل سر، ایسا ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال کا تو کلام بھرا پڑا ہے، اور وہ بہت ہی بہترین صوفی شاعر تھے کہ ان جیسا کلام دوبارہ آ نہیں سکا. ان پہ شاید خدا کی کوئی خاص ہی کرامت تھی، یا وہ قدرت کا ایک نوری ہستی تھے شاید، جن کی وجہ سے اللہ میں انہوں نے اتنے الہام کی میری یہ چیزیں جو وہ یہ ہمارے سامنے لکھ کے چلے گئے ہیں. سر اس کے ساتھ ہی میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں، اشرف المخلوقات ہونے کا صحیح فرض ادا کر سکیں. یہ جو بات ہے اس میں آپ یہ دیکھیے، جب آپ اگر باہر کسی ملک میں آپ امیگریشن حاصل کریں تو وہاں جا کر کے آپ کیا کرتی ہیں؟ اس ملک کے قوانین فالو کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو دنیا ہے یہ اس کا مالک کوئی ہے، اس نے قانون دیا ہے. اس کے قانون کے تحت جب ہم چلیں گے تو ہماری زندگی جو ہے اس طرح ہمیں گزارنی. اس نے بتایا ہوا ہے قانون، بہت ہی سمپل ہے. آپ کو نہ عربی آنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سورہ شمس میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پر اس کی اچھائیاں اور برائیاں الہام کر دی ہیں نفس. تو آپ کہیں کے بھی انسان ہوں، آپ اچھا اور برا پہچانتے ہیں، اچھے کو فالو کرو، بری چیز کو جو ہے وہ رد کرو. جب آپ اس طرح کریں گے تو یہی اتنی سمپل سی بات ہے. اس ایک آیت کے اندر ایک سمندر پنا ہے. آپ کی جتنے منفی رجحانات ہیں اس سے آپ کو چھٹکارا لینا ہے، اور جتنی برائیاں ہیں ساری اسی کے اندر ہیں، اس سے چھٹکارا لینا ہے. تو آپ کو کچھ پڑھنے کی یا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اور برا آپ سمجھتے ہیں، اچھے کو فالو کرو اور برے کو جو ہے وہ رد کرو. سمپل سی کہانی ہے، مگر یہ جب تک آگاہی آپ کو نہیں ہوگی آپ نہیں پہنچ سکو گے اس منزل تک. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات،
डेली अज़कार, वज़ाइफ और दुआए हाजात, दुआए इस्तिखारा, नुकूश, खुसूसी मज़ामीन, अक़वाल ज़र्री हों या दुनिया भर की खबरें, जानिए हिजरी महीनों की तारीख, अहम ऐलानात, कुरानी तिलावत की याद दहानी, अहम इस्लामी तारीख़ी वाक़यात और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। इमामिया जंतरी ऑफिशियल ऐप है आप सभी के लिए, इंतज़ार नहीं, डाउनलोड करें इमामिया जंतरी ऑफिशियल ऐप, इस्लामी मालूमात और रहनुमाई का खजाना। अ प्रोजेक्ट बाय इफ्तिखार बुक डिपो।